باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کی 10 تاریخ ہو چکی ہے اور یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور اس مہینے میں مبارک ہونے کے اعتبار سے 3-4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے جو گزر چکا دونوں مہینے بڑے محترم، اور اس مہینے کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ اس مہینے کی مختصر فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام رمضان کے 2 مہینے پہلے یعنی رجب اور شعبان کے مہینے سے ایک دعا کا اہتمام فرماتے، جس کو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل فرمایا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یہ دعا آقا علیہ السلام 2 مہینے پہلے کیا کرتے تھے اور بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں رمضان کے مہینے کے علاوہ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں رمضان کے روزوں کے علاوہ سب مہینوں سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ آنے والا جو منگل کا دن ہے، منگل کا دن مکمل ہونے کے بعد جو رات شروع ہوگی بدھ کی رات، اس رات میں شب برات ہے اور اس سے اگلے دن بروز بدھ کا روزہ ہے۔ اب اس تعلق سے کہ شب برات اصل میں ہے کیا چیز، شب برات کی قرآن اور حدیث میں حیثیت کیا ہے، تو سب سے پہلے اس کا معنی سمجھ لے کہ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں رات کے، اور اس سے آگے جو اس کا دوسرا جملہ ہے برات، اس کے معنی ہے جہنم سے آزاد ہونے کے۔ تو دونوں کو ایک ساتھ ملائیں، شب برات جہنم سے آزاد ہونے والی رات، یہ اس کے معنی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال، بکریوں کی تعداد نہیں، بکریوں کے بال۔ اب عرب کے اندر سب سے زیادہ بکری اسی قبیلے میں تھی، اس سے زیادہ بکریاں کسی اور کے پاس نہیں تھیں، اور اگر بکریوں کی تعداد بھی ہوتی تو بہت تھا، لیکن ایک بکری کے بال گننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور پورے عرب میں سب سے زیادہ بکری وہاں موجود اور پھر بکریوں کی بال وہاں موجود، تو اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس مبارک رات میں بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے۔ وہ کون لوگ ہیں وہ آگے بتاؤں گا۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ سورہ دخان کی بالکل شروع کی آیات ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قسم ہے روشن کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ایک بابرکت ایک مبارک رات میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ رات جس رات میں تمام حکمت والے کاموں کو میرا اور آپ کا اللہ تقسیم کر دیتا ہے، یعنی ہر ایک انسان اور ہر ایک جاندار کی قسمت کو لکھ دیا جاتا ہے، پوری سال کے لیے ریکارڈ بنا دیا جاتا ہے، کہاں جانا، کتنے اسفار کرنے، کہاں کھانا، کتنا کھانا، کہاں منہ دینی، کیسے دینی، بہرحال پوری صورت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ہم نے اس مبارک کتاب کو اس مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اب جس طریقے سے مسلمانوں کے دو تیوہار ہوتے ہیں، عید اور بقرعید، اسی طریقے سے راتیں بھی حدیث کے اندر دو ہی ذکر کی گئی۔ اب بعض علماء اور جمہور کا کہنا تو یہ ہے کہ اس آیت سے مراد شب قدر کی رات ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا شب قدر میں، اور یہاں فرمایا کہ ہم نے نازل کیا مبارک رات میں، تو وہاں اس کا نام لیا شب قدر کا، یہاں نام نہیں لیا گیا، صرف مبارک رات کا تذکرہ آیا۔ تو جمہور علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے، اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس آیت سے مراد شب برات کی رات ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں شب برات کا نام لے کر کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی حیثیت میں تو شب برات کی حقیقت ہے۔ اب اگر بات کریں حدیث کی، تو حدیث کی تمام حدیثوں کی صحیح تعداد 7 لاکھ ہے۔ اب 7 لاکھ حدیثوں میں 10 حدیث ایسی ہیں جن میں شب برات کا تذکرہ ملتا ہے، 10 حدیث ایسی ہے، اور وہ 10 کی 10 حدیث پر کلام ہے محدثین کا۔ اب چونکہ فضائل کی حدیث ہے اس لیے عمل کرنا بہتر عمل ہے، اور شریعت کی ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر احکامات کو شریعت کو نازل کرنا ہو، بتانا ہو، تو وہاں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ سختی اختیار کرتی ہے، اور اگر فضائل بیان کرنے ہو تو وہاں نرمی سے محدثین کام لیتے ہیں۔ تو یہ 10 حدیث میں ذکر ہے اور 10 کی 10 ضعیف ہے۔ اب ضعیف حدیث چونکہ فضائل کی ہے عمل کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث کی روشنی میں شب برات کی حقیقت ہے۔
یعنی خلاصہ کلام، سیدھی سیدھی بات اگر کہی جائے تو قرآن اور حدیث میں اس رات کی مکمل وضاحت کے ساتھ، صحیح حدیث کے ساتھ کوئی روایت یا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے۔ اب اس میں کیونکہ فضائل کی حدیث ہے، میں نے پہلے کہا کہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے اب اس رات کو بڑی فضیلتوں سے تعبیر کیا، بڑی فضیلتوں سے تعبیر کیا، اور فضیلت ہوتی تو مان لیا جاتا، اس میں بدعات کو شامل کیا، اس میں خرافات کو شامل کیا۔ اب اس وجہ سے یہاں بولنا ضروری پڑ جاتا ہے، اور وہ بدعات کیا ہے اس پر مختصر تھوڑی تھوڑی بات کر کے میں آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ سب سے پہلے لیں کہ اس رات میں قبرستان جانے کی حقیقت کیا ہے۔ قبرستان بڑے مجمع کو، بڑی جماعت اکٹھا ہو کر کے جاتی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور کیا صورت ہونی چاہیے۔ شب برات میں قبرستان جانے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری تھی، آپ رات میں آئے، آرام کیا، میں نے رات میں آنکھ کھولی تو میں نے حضور کو بستر پر نہ پایا، میں تلاش کے لیے باہر نکلی اور میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں موجود ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے، اے عائشہ کیا تو یوں سمجھتی ہے کہ میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا، یعنی تیری باری میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نبی خیانت کے لیے نہیں آیا، نبی انصاف اور اعتدال کے لیے آیا ہے۔ آج چونکہ شب برات کی رات ہے، میں قبرستان آیا ہوں تاکہ مردوں کو ایصال ثواب کروں۔ اب یہاں سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام شب برات میں قبرستان گئے، لیکن کیا ہر سال گئے؟ یہ حقیقت آقا علیہ السلام کی جو زندگی نبوت والی ہے وہ 23 سال ہے، اور اس 23 سال میں صرف ایک مرتبہ آپ شب برات پر قبرستان گئے، باقی 22 سال آپ قبرستان نہیں گئے۔ تو اس بات سے یوں اندازہ لگانا کہ ہر بار جانا اور اس کو لازمی سمجھ لینا اور اس کو شریعت کا حصہ مان لینا، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان پوری زندگی میں ایک بار شب برات پر قبرستان چلا جائے تو اس کی طرف سے سنت ادا ہو گئی، کیونکہ آقا علیہ السلام بھی اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے، سنت ادا ہو گئی، ہر بار جانے کی ضرورت نہیں۔ اب اگر کوئی نہیں جاتا اور جانے والے نہ جانے والوں پر نکیر کسے کہ بتا کیسا آدمی آج کی مبارک رات میں بھی اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے نہیں گیا، اب یہ لعن طعن کرنا یہ اسلام میں درست نہیں، کیونکہ قبرستان جانا ہر سال ضروری نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، جو جانے والے ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ جاتے ہیں اور جانے میں کوئی حرج بھی نہیں، جانا چاہیے، لیکن وہاں جا کر بدعات سے بچنا چاہیے۔ اب قبروں میں جانے کی بدعات کون سی بدعات، کیسی بدعات، کیسی خرافات کہ وہاں جا کر کے چراغ دیے وغیرہ جلائے جاتے ہیں، یہ اسلام میں اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسری بات، قبروں پر پھول برسانا، پھول ڈالنا، یہ بالکل بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس کے تعلق سے استدلال کیا جاتا ہے، بعض اہل علم اس بات پر یہاں تک کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بھی تو قبروں پر پھول برسائے ہیں، پھول ڈالے ہیں، حالانکہ اس تعلق سے کوئی حدیث نہیں۔ وہ حدیث جس طرح سے استدلال ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آقا علیہ السلام کا گزر 2 قبر والوں کے پاس سے ہوا، آپ وہاں ٹھہرے اور فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے،
اب بات کو نوٹ کرنا کہ آپ نے فرمایا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ نے 2 کھجور کی ٹہنیاں منگائی اور دونوں پر ایک ایک ٹہنی لگا دی اور فرمایا جب تک کہ یہ ہری بھری رہیں گی اللہ تبارک و تعالی ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف پیدا کرے گا، یعنی عذاب میں ہلکا پن پیدا کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ مکمل طور سے عذاب ختم کر دیا جائے گا۔ اب بات یہاں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کا یہ کہنا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ اب مجھے اور آپ کو کون بتاتا ہے کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے لہذا ہم وہاں ٹہنی کی یہاں پھول برسائیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہمیں آسمان سے آواز آئی۔ دوسری بات، آقا علیہ السلام نے ٹہنیاں لگائی، پھول نہیں ڈالے۔ تیسری بات اور بڑی قابل احترام بات یہ ہے کہ ہم سب پر پھول ڈالتے ہیں اپنے متعلقین والوں پر، ماں باپ بہن بھائی جو بھی دنیا سے ہمارے رشتہ دار اقارب فوت ہو گئے سب پر ہم پھول ڈالتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ تو نہیں کیا، صرف انہی پر ڈالے جن پر عذاب ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہم سب پر ڈال کر یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے رشتہ داروں کو عذاب ہو رہا ہے، سارے کے ساروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر قابل احترام بات، معاف کرنا، تمہیں پتا کیسے چلا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو پھول ڈالنا ضروری ہے تاکہ اس کا عذاب ہلکا ہو جائے؟ وہاں تو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ بالکل بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قبرستان جانے کی حقیقت، ایک بار چلے گئے بات ختم، چراغا بالکل ختم، اور تیسری بات پھول ڈالنے والی ختم۔ آگے بڑھے تو عبادت کے تعلق سے بات کروں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا یومہا یا یوما وصوموا نہارا، کہ تم اس رات میں قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے عبادت کا ذکر کیا کہ عبادت کرو، لیکن عبادت کا طریقہ نہیں بتایا، عبادت کو خاص نہیں کیا۔ آج کل زیادہ کثرت سے اگر دیکھا جائے ہماری خواتین میں یہ اہتمام پایا جاتا ہے کہ میں نے خود اپنے بچپن سے سنتا، اپنے گھروں کی کہانی بھی سنتا آ رہا ہوں کہ بعض خواتین کہا کرتی ہیں کہ 100 رکعت نوافل پڑھو اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھو۔ تو اس طریقے سے 100 رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی گئی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنا دے گا۔ نہ جانے کیسی کیسی باتیں وہ لے کر کے آ گئے۔ تو اس تعلق سے اگر بات کی جائے تو بات یہ ہوگی کہ بالکل بدعت ہے، بالکل خرافات ہے، بالکل ناجائز عمل ہے۔ اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ عبادت کرو، عبادت کا خاص طریقہ نہیں بتایا۔ اگرچہ تم کلام اللہ کی تلاوت کرو، اگرچہ تم ذکر اللہ کرو، اگرچہ تم نوافل پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، اگرچہ تم کچھ بھی مت کرو، جا کر کے سو جاؤ، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، نوافل ہے، فرض نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی ایک بات یہ آتی ہے کہ بعض نوجوان طبقہ پوری اپنی جماعت کو گھیر کر بیٹھتے ہیں مسجدوں میں چوکڑیاں جمع کر جگہ جگہ، حالانکہ میں اور حدیث یوں کہتی ہے کہ نوافل کا اہتمام اپنے گھروں میں کرو تاکہ گھر والے بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ مساجد فرائض کے لیے ہے، نوافل کے لیے نہیں۔
البتہ کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھتے رہے، لیکن چوکڑیاں جما کر بیٹھنا، اپنی ایک جماعت کو لے کر کے بیٹھنا، اور پھر یہ عبادت کرنے والے بھی اس جوش کے ساتھ عبادت کرتے ہیں گویا پوری کی پوری رات عبادت کری، اور جہاں نماز فجر کا وقت آیا جا کر کے آرام کے لیے کمر سیدھی کرنے کی نیت سے بیٹا، اب آنکھ لگ گئی، تہجد بھی غائب، فرض نماز فجر بھی غائب، تو کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو عبادت کے اندر اعتدال کرنا، انصاف رکھنا، اپنے ایک نفل کے ذریعے سے نفل کے لیے اپنے ایک فرض کو داؤ پر لگا دیا اور فرض کو ترک کر دیا بجائے ثواب کے گناہ ہوا۔ بہرحال اعتدال کے ساتھ ساتھ ایک بات مزید بڑھاتا چلوں کہ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے ماننے کا، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جان کر عمل کرنے کا۔ من مرضی کا نام دین نہیں ہے، من مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ تو لہذا کسی خاص بات کو عام کر دینا اور کسی عام کو خاص کر دینا یہ بھی بدعت ہے، خرافات ہے۔ کیسے؟ کسی خاص چیز کو عام کرنا، مثال خانہ کعبہ مکہ میں ہے، اب پوری دنیا اگرچہ عمرہ کرے، اگرچہ حج کرے، وہاں جائے گی، وہاں جا کر خانہ کعبہ کا مسجد حرام کے اندر موجود وہاں طواف کرے گی۔ اب کوئی انسان یوں کہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور دنیا کی ساری مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہے، میرا وہاں جانے کا بجٹ نہیں، میں تو اسی گھر کا طواف کر لوں، حج ہو جائے گا؟ نہیں، وہاں خاص طواف ہے کعبے کے ساتھ، نہ کہ اللہ کے سارے گھروں کے ساتھ، یہ خاص نہیں، خاص صرف خانہ کعبہ کے ساتھ ہے۔ اور کسی عام چیز کو خاص کر دینا، جیسے کہ اس رات میں حلوہ بڑا مشہور ہے اور منہ میں پانی بھی آ جاتا ہے بعض مرتبہ، معاف کرنا بھائی، مذاق کے طور پہ، اب یہ عام بات ہے، اس کو خاص کر دینا یہ کہاں تک درست ہوگا؟ تو یاد رکھنا حلوہ کھانا جائز ہے، حرام نہیں، گناہ نہیں، پوری سال کھائیں، روزانہ کھائیں، جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، لیکن خاص شب برات پر بنانا اور خاص اس کو شریعت کا حصہ سمجھ لینا یہ عام بات تھی، آپ نے اسے خاص کر دیا شب برات کے ساتھ، غلط ہوا نہیں ہوا؟ دوسری چیز ایصال ثواب، مردوں کو کرو یا زندوں کو کرو، پوری سال میں آپ کبھی بھی کسی بھی دن کر سکتے ہو، کوئی قید نہیں ہے، لیکن اس کو خاص کر دینا کہ بس شب برات کو ہی قبرستان جانا ہے، باقی دنوں میں نہیں جانا، یا بس شب برات سے اگلے دن اگر کسی کا انا للہ کے ہو کے بات کریں انتقال ہو جائے تو اس سے اگلے دن ہی اسے ثواب ہوگا، باقی پوری زندگی ثواب نہیں ہوگا، یا مرنے کے بعد پہلی جمعرات آئے گی جب ہی ثواب ہوگا، باقی پوری سال ثواب نہیں ہوگا، یہ آپ نے خاص کر دیا دنوں کو، حالانکہ ثواب آپ کبھی بھی کہیں سے بھی کسی بھی وقت پہنچا سکتے ہیں۔ تو کسی خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا یہ بھی بدعت ہے، خرافات ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ وقت بھی ہوتا رہا، بڑی جلدی چلیں۔ چوتھی اور پانچویں بات آتش بازی، جو ہمارا نوجوان کا خون گرم ہے وہ ذرا کان کو صاف کر کے سنے، اس ماحول میں رہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا مبارک تہوار آیا ہے، اب 10 20 5 10 ہزار کی آتش بازی تو ہونی چاہیے تاکہ سب کو پتا چلے کہ آج مسلمانوں کا تہوار ہے۔ تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، آتش بازی تو ویسے ہی ناجائز ہے کیونکہ تکلیف دینے والی چیز ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، اب یہ تو ویسے ہی ناجائز ہو گئی، لیکن اس تعلق سے اگر بات کی جائے جہاں جو چیز ثواب کی ہوتی ہے اور اس میں بھی کسی کو تکلیف پہنچے وہ بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن کریم ہے، قرآن کریم پڑھنا ثواب کی بات ہے نہیں ہے،
सवाब है, जितना पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई इंसान सोया हुआ हो और उसके बराबर में कुरान करीम पढ़ा जाए, आवाज बुलंद जोर से कुरान करीम पढ़ा जाए, तो बजाय सवाब के गुनाह होगा। न जाने सोने वाला किस मजबूरी में सोया हुआ है, उसकी नींद खराब ना हो जाए, उसको तकलीफ ना पहुंच जाए। इसलिए कुरान करीम पढ़ना भी ऐसे मौके पर गुनाह है। अगर पढ़ना है तो आहिस्ता पढ़े, जोर से ना पढ़े। हजर अस्वद खाने काबा के अंदर एक पत्थर है जो जन्नत से आया हुआ है, और उसे छूने से, उसका बोसा लेने से गुनाह माफ हो जाते हैं। और खुद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खाने काबा में उसे लगाया है। कितना मुबारक पत्थर है। लेकिन उसका बोसा लेने के लिए अब कोई इंसान भागता दौड़ता लोगों को चीरता फाड़ता हुआ आए और आकर के सबसे पहले बोसा ले, लोगों को तकलीफ पहुंचाता हुआ आगे आया, उसके गुनाह माफ नहीं होंगे बल्कि उसे गुनाह मिलेगा, क्योंकि उसने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, उसे गुनाह मिलेगा। हालांकि वहां सवाब का काम था, फिर भी गुनाह क्यों? तकलीफ देना। फिर आतिशबाजी तो है ही सिरे से नाजायज, उस पर गुनाह क्यों ना हो। कच्ची प्याज कच्चा लहसुन खाकर के मस्जिद में आना मना है, ताकि फरिश्तों को, यहाँ बैठी हुई नूरानी मखलूक को, नमाजियों को तकलीफ ना पहुंचे। हालांकि वो खानी जायज है, आप मस्जिद से बाहर खूब खाइए और खाने में अच्छी भी लगती है बाज मर्तबा, लेकिन मस्जिद में खाकर नहीं आ सकते आप, मस्जिद में नहीं खा सकते आप। बजाय सवाब के जायज काम आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको गुनाह मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, हर वो काम जो जायज हो लेकिन उसमें किसी को तकलीफ पहुंच जाए, वो भी नाजायज हो जाता है। फिर आतिशबाजी तो है ही नाजायज, उस पर क्यों तकलीफ, उस पर गुनाह ना हो। बहरहाल इससे आगे बढ़े, मैंने शुरू में ही कहा कि मगफिरत कितने लोगों की होती है वो मैंने बता दिया, लेकिन बाज लोगों की ऐसी रातों में भी, और इससे बढ़कर शबे कदर की रात में भी मगफिरत नहीं होती। बदकिस्मत हैं वो लोग। और एक दुआ भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है कि हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का महीना पाए अपनी मगफिरत ना कराए। आपने सुनी होगी बहुत मर्तबा। लेकिन यहां भी कुछ लोगों की मगफिरत नहीं होती। वो कौन कौन है? नाहक किसी का कत्ल करने वाला, नाहक किसी के माल पर कब्जा कर लेने वाला, जो आम चल रहा है। शराब हमेशा पीने वाला, यानी कंटिन्यू रोजाना उसकी शराब बराबर चल रही है, ऐसे इंसानों की मगफिरत नहीं। बल्कि हदीस में आता है शराब पीने वाला शराब पीते वक्त और जिना करने वाला जिना करते वक्त मुसलमान नहीं रहते। खुदा ना करे अगर उसी नशे की हालत में, उसी नापाकी की हालत में मौत आ जाए, ईमानदारी से बताएं उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं? नहीं, क्योंकि वो ईमान पर मरा ही नहीं है। हदीस कहती है वो ईमान पर है ही नहीं जब तक कि उसका नशा बाकी है। जब तक कि जिना करने वाला तौबा ना कर ले, पाक ना हो जाए, वो जानी मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो इस्लाम से खारिज है। और ये आम चल रहा है शराब। और इससे बढ़कर के बात, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दे, दिल में किना रखने वाला, दिल में हसद रखने वाला, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, भाई भाई से बुग़्ज़ हो चुका है, भाई भाई से नफरत करने लगे हैं। ऐसे इंसान की मग़फ़िरत शबे कदर में भी नहीं, शबे बरात में भी नहीं, जब तक कि वो सुलह करके अल्लाह से तौबा ना कर ले। तो इसलिए कोशिश करें, अभी 3-4 दिन बाकी हैं, अगर मग़फ़िरत चाहते हैं, मौत तो हर एक को आनी है। देखो मेरे भाइयों, मौत के आने में शक नहीं है, लेकिन हाँ कफन के मिलने में शक है। मिले ना मिले वो किस्मत की बात है, लेकिन मौत आकर के रहेगी। अगर मग़फ़िरत चाहते हो तो हसद कीना बुग़्ज़ को खत्म करना पड़ेगा, वरना मग़फ़िरत नहीं है। वालिदैन का नाफरमान, जहां वालिदैन बूढ़े हुए और औलाद की शादी हुई, वालिदैन तो बस है ही नहीं कुछ। वालिदैन के नाफरमान की मेरे भाई वो मग़फ़िरत नहीं। तो
اس لیے کوشش کریں ان تمام چیزوں سے بچیں، ان تمام بدعات سے بچیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھو۔